محترم ناظرین السلام علیکم۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی میں اس طرح کا ایک موڑ آ جائے گا جب میں بالکل ہی بے سہارا، بے آسرا خالی سڑک پر تنہا کھڑی ہوں گی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں زندگی کے ایسے موڑ سے گزروں گی جس میں مجھے ارد گرد کوئی اپنا نہیں دکھائی دے گا۔ میں اس وقت حیرت اور فکر سے سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں جو ایک گھریلو عورت تھی، اپنے گھر بار میں خوش باش رہنا جانتی تھی، اپنے گھر بار کو سنوار کر رکھنا جانتی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانا ایک انہونی تو تھی، اور اس انہونی پر میں ابھی تک حیرت سے شدر تھی۔ میں فکروں سے آزاد ایک بہت شوخ اور چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میرا نام شاہین ہے اور میں ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اپنی امی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں چونکہ سب سے بڑی تھی، اس لیے جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی تو امی جان نے میری شادی کرنے کا سوچا۔ مجھے شادی کرنے کا شوق تو بہت تھا، کیونکہ اس طرح شادی پر نت نئے کپڑے، رنگ برنگے کپڑوں ملتے تھے۔ مجھے وہ سب آج بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے بچپن ہی سے جب بھی میں کسی کی شادی پر جاتی تو گھر آ کر امی سے ایک سوال ضرور کرتی کہ امی جان میری شادی کب ہوگی؟ اور امی میری معصومیت پر ہنس دیتی تھی اور کہنے لگتی کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوتی اور ان دنوں کا حساب لگانے لگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں کافی بڑی ہو گئی ہوں، لیکن امی جان کے مطابق امی تمہیں اور بڑا ہونا ہے، شادی کے قابل ہونا ہے، پہلے پڑھ لکھ جاؤ اور اپنے آپ کو کسی کے قابل بنا لو۔ لیکن میرے بعد میری 2 بہنیں اور ایک بھائی بھی تھا، اس لیے امی جان کا خیال تھا کہ 18 19 سال کی لڑکیوں کی شادی کے لیے مناسب عمر ہوتی ہے۔ اس لیے امی جان نے آج کل میرا رشتہ دیکھنے کی مہم شروع کی ہوئی تھی۔ مجھے ویسے تو کسی کے آگے بن سنور کر پیش ہونا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ مجھے بچپن ہی سے شادی کا شوق تھا، اس لیے میں بڑی خوشی خوشی ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہو کر رشتے کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے مل لیتی تھی۔ لیکن پہلے 3 4 رشتے دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی پسند نہیں آیا، کسی کو ہم اچھے نہیں لگے، کوئی زیادہ جہیز مانگتا تو کسی کو میں پسند نہیں آتی تھی۔ امی کو تھوڑی سی فکر لاحق ہونے لگی، اس لیے انہوں نے رشتہ کروانے والی خالہ جمیلہ سے کہا کہ اب گھر میں صرف انہی لوگوں کو لے کر آنا جو لوگ واقعی خاندانی ہوں اور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نقص نہ نکالتے ہوں۔ جمیلہ بھی امی کی بات سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی بیٹیوں کی ماں تھی۔ انہیں بھی معلوم تھا یہ موقع ماں باپ کے علاوہ بیٹیوں پر بھی بہت زیادہ بھاری گزرتا ہے، اس لیے وہ امی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، اب میں پہلے اچھی طرح چھان بین کر کے پھر ہی ان لوگوں کو گھر پر لے کر آؤں گی جو واقعی خاندانی ہوں گے، کسی قابل ہوں گے۔ اور پھر خالہ نے اپنا کہا سچ ثابت کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ہی خالہ جمال کا رشتہ لے کر آئی۔ جمال ایک اچھے ادارے میں نوکری کرتے تھے اور ان کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی۔ جمال کے علاوہ گھر میں ان کی ماں چھوٹی سی فیملی تھی جمال کے علاوہ گھر میں ان کی ماں اور 2 بھائی ہی تھے، جو کہ ایک شادی شدہ تھا اور علیحدہ گھر میں رہتا تھا، جبکہ ایک دیور کنوارا تھا، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ امی جان نے اس رشتے کی اچھی طرح سے چھان بین کی۔ جمال ہر طرح سے پاس ہو گئے تھے، وہ نہ کسی قسم کا نشہ کرتے تھے اور نہ ہی ان میں کوئی ایسی بری عادت تھی، اس لیے جو ہی دونوں فریقین کے ایک دوسرے کی پسندیدگی سند ملتے ہی رشتہ طے پا گیا تھا اور پھر ہلکی پھلکی منگنے کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے رنگ برنگے فینسی لباس کے خواب آتے اور ڈھیروں میک اپ اور جیولری مجھے خیالوں میں آ کر ستاتے۔ میں امی جان کے کان کھاتی رہتی کہ مجھے اس طرح کا لباس بنوانا ہے اور مجھے یہ لباس بھی تیار کروانا ہے۔ امی جان جانتی تھی کہ میں کپڑوں کے معاملے میں کتنی زیادہ بوکی ہوں، میرا دل کپڑوں سے بھرتا ہی نہیں اور میں نئے کپڑے پہن کر خوش ہوتی ہوں، اور شادی کا شوق بھی مجھے نئے نئے کپڑوں اور جوتوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ امی چونکہ میری عادت سے واقف تھیں، اس لیے وہ میرے پاگل پن پر ہنستی رہتی تھیں۔ امی آج کل مجھے VIP پروٹوکول دیتی تھی، وہ مجھے طرح طرح کے ٹوٹکے اور ماسک بنا کر دیتی جنہیں میں چہرے پر لگاتی تو الگ ہی نکھار آ جاتا تھا۔ امی جان کا کہنا تھا کہ پارلر صرف تم تیار ہونے کے لیے جاؤ گی، باقی فیشل وغیرہ اور سب کچھ گھر پر ہی کر لینا۔ میں خود بھی پارلر جانے پر اتنی راضی نہیں تھی، کیونکہ مجھے نت نئے کیمیکل چہرے پر لگانا پسند نہیں ہیں۔ یوں اس طرح
خوشیوں بھرے دنوں میں میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا تھا۔ امی جان میری شادی کے لیے جتنی پرجوش تھی اور جتنی شدت سے وہ میری شادی کرنا چاہتی تھیں، اب اتنی ہی اداس تھیں۔ ان کی پلکیں بہانے بہانے سے بھیگ جایا کرتی تھیں، اور اب تو میرا دل بھی گھٹتا جاتا تھا۔ اتنا عرصہ اس گھر میں گزارا تھا، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدائی کا خیال اب دل پر حاوی ہو رہا تھا، اور میں اب بے اختیار رونے لگ جاتی، اور انہی دھوپ چھاؤں جیسی کیفیت میں رخصت ہو کر جمال کے سنگ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ جمال ایک اچھے اور مچور شوہر ثابت ہوئے۔ وہ صاف ستھری اور نیک سوچ کے حامل انسان تھے، لیکن ایک بات جو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی نوٹ کر لی تھی، محسوس کی تھی، کہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی ہر بات پر آمین کہتے تھے، اب چاہے وہ بات سچ ہوتی یا جھوٹ۔ لیکن جمال کی ماں کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتے وہ جمال کے لیے آخری لکیر ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات کھٹکتی تھی، کیونکہ اکثر میرے سامنے ہی میری ساس جھوٹ بول دیتی ہیں، لیکن میں چونکہ ابھی نئی نئی بیاہ کر آئی تھی، اسی وجہ سے میں نے ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ جمال اپنی ماں کی کہی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے نہیں رکھتے تھے، جبکہ جمال کے باقی دو بھائی اپنی ماں کی فطرت سے بخوبی واقف تھے اور اپنی ماں کے جھوٹ سچ کو وہ بیان بھی کر دیتے تھے، لیکن جمال انہیں بھی ٹوک دیتے اور منع کرتے کہ ماں کی بات میں مت بولا کرو۔ وہ بھائی کی وجہ سے چپ کر جاتے تھے۔ شروع کے دنوں میں ہی چونکہ خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے دونوں طرف کے خاندان میں ہم دونوں نے خوب دعوتیں کھائیں، ہر جگہ پر ہمیں خوب پذیرائی ملی۔ اسی وجہ سے میں امی جان کی طرف جانا چاہا، لیکن جمال نے حسب عادت مجھ سے کہا کہ امی جان سے پوچھ لو اور پھر چلی جانا، جبکہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ میرا تو اپنے شوہر سے ہی پوچھنا فرض بنتا تھا۔ لیکن میں نے کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچنے کے لیے جمال کی امی کے پاس جا کر ان سے اجازت لی۔ انہوں نے پہلے تو خوب ناک منہ چڑھا لیا اور پھر کہنے لگیں، بہو ابھی تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور تمہیں ان کی اداسیاں بھی چڑھ گئی ہیں، ہم تو 6 ماہ اپنے میکے نہیں جاتے تھے۔ جمال کی امی نے کہا، میں تو دل ہی دل میں ذرا سی پریشان ہو گئی کہ شاید امی جان اجازت نہ دے، لیکن ان کے اگلے فکرے نے مجھے جیسے نئی زندگی دے دی ہو۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے 1 2 دن کے لیے چلی جاؤ، لیکن زیادہ دن رہنا مناسب نہیں، تمہارے شوہر کے 100 کام ہیں تو ان کی ذمہ داری پوری کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ میری ساس نے اس طرح مجھے اجازت دے دی جیسے میرے اوپر احسان کیا ہو۔ میرا دل تو بجھ گیا تھا، تاہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا خیال ہر بات پر حاوی ہو رہا تھا، اور اس لیے میں خوشی خوشی گھر چلی آئی۔ امی جان مجھے اس طرح اچانک سامنے دیکھ کر خوشی کے مارے رونے ہی لگ گئی تھی، اور میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے اتنے دنوں کے لیے دور رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے گھر سے کہیں جاتی ہی نہیں تھی، ہمیشہ جب بھی جانا امی جان کے ساتھ ہی جانا اور ان کے ساتھ ہی واپس آنا تھا۔ لیکن شادی ایک ایسا فریضہ ہے جو ماں باپ کو ادا کرنا ہی پڑتا ہے، اور مجبوراً بیٹی کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ امی نے بھی اسی لیے میری جدائی برداشت کر لی، ورنہ شاید عام حالات میں وہ کہیں پر بھی مجھے اتنی دیر نہ رہنے دیتے۔ گھر پر آج کل مجھے خصوصی پروٹوکول مل رہا تھا، امی جان مجھے کوئی بھی کام نہ کرنے دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تم چند دنوں کے لیے تو آئی ہو، اسی لیے آرام کرو۔ امی جان مجھ سے پوچھ کر کھانا تیار کرتی اور میری پسند کی چیزیں بنا دیتی تھیں۔ میں امی جان کی اتنی محبت پر نہال ہو جاتی۔ شادی کے بعد بیٹیوں کی مائیں بہت بدل جاتی ہیں، میں خود بھی بہت تبدیل ہو گئی تھی، کیونکہ دیکھا جائے تو اگر جمال کا رویہ بہت اچھا تھا تو میری ساس کا رویہ اتنا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس لیے مجھے ایک عجیب سا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہ 2 دن کیسے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہاں پر بہت خوش اور مطمئن تھی، اور پھر 2 دن کے بعد شام کے وقت مجھے جمال لینے کے لیے آ گئے تھے۔ امی جان نے انہیں زور زبردستی اصرار کر کے کھانے پر روک لیا، حالانکہ وہ منع کر رہے تھے کہ گھر پر امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ لیکن امی جان کہنے لگی کہ شادی کے بعد آپ اس طرح پہلی بار اس شانزے کو لینے آئے ہوئے ہیں، اس لیے آج تو آپ اب کھانا کھانے کے لیے رک جائیں۔ امی کے اصرار پر جمال کو ہار ماننا پڑی اور وہ رک گئے تھے۔ یوں امی نے کچھ ہی دیر میں کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا۔ جمال اتنا زیادہ اہتمام دیکھ کر
امی جان سے کہے بنا نہ رہ سکے کہ آنٹی آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا، میں اب کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ لیکن امی جان کا کہنا تھا کہ میں نے کہاں تکلف کیا ہے، ابھی تو جو گھر میں میسر تھا وہی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جمال بڑے بے تکلف سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتے رہے۔ میں ان کی حرکات کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جمال اپنی بھوک بچا کر کھا رہے ہیں، اور میرے شک کی تصدیق گھر جا کر ہو گئی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد ہی جمال وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امی کو میں نے کھانے پر انتظار کرنے کا کہا تھا، اب ہمیں اجازت دے دیں۔ اب کی بار امی جان نے بھی نہیں روکا، اور یوں ہم واپس گھر چلے آئے تھے۔ گھر پر آئے تو جمال کی امی کا موڈ تھوڑا بہت خراب تھا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب بڑے تلخ انداز میں دیا تھا۔ میں تھوڑی شرمندہ سی ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اپنا بیگ وہاں پر رکھا اور چادر وغیرہ اتار کر دوپٹہ لے کر دوبارہ باہر آ گئی تھی۔ لیکن وہاں پر جمال کی امی کی تیز آواز سن کر میں ذرا پیچھے ہی رک گئی تھی۔ جمال کی امی جمال سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاتی جب تک تم گھر نہیں آ جاتے ہو، پھر بھی تم نے اتنی دیر لگا دی اور کھانا بھی کھا کر آئے ہو۔ جمال شرمندہ سے آگے سے وضاحتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی امی کسی بھی طور ان کی کوئی بات ماننے کو تیار بھی نہ تھی۔ لیکن پھر جمال اٹھ کر کچن میں گئے اور کھانا گرم کر کے لے آئے تھے، اور اپنی امی جان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تب مجھے یقین ہوا تھا کہ جمال اس وقت کیوں کم کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے گھر آ کر اپنی امی کے ساتھ بھی کھانا کھانا تھا۔ مجھے اپنی ساس کا رویہ بہت ہی عجیب و غریب لگتا تھا، کیونکہ انہیں اب اس چیز پر سمجھوتا کرنا چاہیے تھا کہ جمال اب شادی شدہ ہے اور ان کی ذمہ داریاں ان کی بیوی کی طرف سے بھی بنتی ہیں۔ لیکن میری ساس نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، انہیں صرف جمال پر اپنا حق محسوس ہوتا ہے، میرا حق جتانا وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ مجھے اپنی ساس کا رویہ تھوڑا سا سائیکو لگ رہا تھا، تاہم میں نے جمال سے اس سلسلے میں کوئی خاص بات چیت نہیں کی، کیونکہ ابھی شادی کو صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اب نہ جانے جمال کیا سمجھتے، انہیں یہی لگتا کہ شاید میں ان کی ماں کی شکایتیں لگا رہی ہوں۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں کھانا وغیرہ بنا کر نکلی تو وقت دیکھا تو جمال کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے مناسب سا لباس نکالا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ جمال کو اچانک سرپرائز دینا۔ جب سے میں نے کچن سنبھالا تھا تب سے میری ساس نے ہر ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ وہ صرف بیٹھ کر یا اپنی پڑھائی کرتی رہتی یا پھر محلے میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے نکل جایا کرتی تھی۔ لیکن اب جب میں نے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے کمرے سے باہر نکلی تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اپنے آپ میں ہی کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن سد شکر کہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جمال وہاں پر آ گئے تھے۔ جمال مجھے اس طرح تیار ہوتا دیکھ کر ایک دم کھل اٹھے اور بے ساختہ میری تعریف کی، لیکن شاید میری ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے بڑے غصے سے جمال کو آواز دی۔ جمال فوراً اپنی امی جان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ جمال سے کہنے لگے، اسے کہہ دو گھر میں جوان دیور بھی موجود ہے، یہ اس طرح کے طوائفوں والے طور طریقے مت اپنائے، اس طرح ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ تم اسے اپنے الفاظ میں سمجھا دو، آئندہ یہ اس طرح بن سور کر نہ پھرا کرے۔ میری ساس نے بہت تلخ اور تیکھے لہجے میں میرے شوہر سے کہا۔ حیرت تو مجھے جمال پر ہوئی، جنہوں نے کچھ بھی کہے بنا اپنی ماں کی بات پر سر جھکا لیا۔ میں زخمی نظروں سے جمال کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرا سارا کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میں جو اتنے شوق سے ان کے لیے تیار ہوئی تھی وہ سب تیاری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ جمال نے اندر آ کر کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ میں بھی خاموشی سے کچن میں آ گئی اور کھانا لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد میری ساس کھانے کی میز پر اٹھ کر آ گئی اور جمال کو آواز دی۔ اپنی ماں کی ایک ہی پکار پر وہ اٹھ کر باہر چلے آئے۔ میں نے ان سے زیادہ فرما بردار بیٹا آج تک نہیں دیکھا تھا، جس طرح وہ اپنی ماں کی ایک ہی پکار پر اٹھ کر آ جاتے ہیں، اور پھر جس طرح وہ اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب و غریب سا لگتا تھا۔ ماں باپ کے فرما بردار تو ساری اولاد ہوتی ہے، لیکن جس طرح کے جمال ان کے فرما بردار تھے، یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اکثر مجھے بھی ڈانٹ دیتے تھے۔ میں اب زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھی۔ اپنی ساس کے ساتھ میں جب بھی کوئی کام کرتی یا ان سے کھانے کے مینیو کے بارے میں ہی مشورہ کرنے لگتی تو وہ بڑا طنز بھرا اور تلخ لہجہ رکھتی تھی
اور مجھے اس طرح کے لہجے کی عادت نہیں تھی، اس لیے میں اپنے آپ میں ہی سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ اور انہی دنوں جب میرے پور پور میں اداسی پھیلی ہوئی تھی، مجھے خوشخبری مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور میں بے حد خوش تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ جمال بھی اتنے ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے جب اپنی ساس کو اس خوشخبری کے بارے میں بتایا تو ان کا رد عمل دیکھ کر میں چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ انہوں نے نہ ہی تو مجھے مبارکباد دی اور نہ ہی کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ تاہم میں نے اپنی خوشی کے ان کے رویے کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی ان سے، اس لیے رات کو جب جمال گھر پر آئے تو میں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ انہیں اتنا زیادہ خوش دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش و خرم تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس کے ٹھنڈے رویے کی وجہ سے جمال کا رویہ بھی ویسا ہی ہونے کا ڈر لگنا لگا تھا۔ لیکن شکر ہے جمال نے اپنے بچے کی ہونے والی کی خوشی تو منا لی تھی۔ وہ اب میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے، لیکن میری ساس کا رویہ اب اور زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بہانے بہانے سے کام کے لیے اٹھاتی رہتی، مجھے ایک منٹ بھی آرام نہ کرنے دیتی۔ آج کل الٹیوں کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن میری ساس میرا ذرا بھی احساس نہ کرتی تھی اور مجھے بار بار کام کے لیے آواز دیتی رہتی تھی، جبکہ الٹیاں کر کر کے میری حالت آج کل کافی خراب تھی اور مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا بھی کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، شاید وہ کوئی دوائی وغیرہ دے دے جس سے مجھے فرق پڑ جائے، لیکن انہوں نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا ہمارے زمانے میں تو کبھی ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ہی نہیں تھے، یہ تو سب روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، اس لیے تم فکر مت کرو اور ڈاکٹر کا دھیان اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اپنی ساس کی اتنی تلخ باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ جمال کا رویہ میرے ساتھ عجیب و غریب سا ہونے لگ گیا تھا اور وہ بات بات پہ غصہ کرنے لگتے اور بہت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی، لیکن وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں صرف وہم ہوا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ جمال کے دل کے اندر کوئی بات ضرور موجود ہے، لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہے تھے۔ ان کا اس طرح کا رویہ مجھے کسی غلط بات کی طرف اشارہ دے رہا تھا، لیکن میں ان سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی۔ تاہم جب انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہہ دیا اور کہا کہ جب مجھے بتانا ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا، میں بھی چپ رہ گئی تھی، خاموش ہو گئی۔ لیکن ایک دن تو حادی ہو گئی تھی۔ اس دن میری امی اور میری بہن گھر پر آئے ہوئے تھے اور ان دنوں وہ میری خیر خبر کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ آج کل میری طبیعت گری گری رہتی تھی اور اسی وجہ سے میں سفر نہیں کر پا رہی تھی۔ جمال کی امی کا کہنا تھا کہ گاڑی میں جھٹکے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے تم ابھی 3 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ میں نے بھی ان کی بات پر حامی بھری، اسی لیے امی جان مجھ سے اداس ہو کر خود ملنے چلی آئی تھی۔ وہ میرے لیے کافی چیزیں لے کر آ گئی تھی۔ اتنا سارا سامان دیکھ کر میں نے امی جان سے کہا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنا خرچہ کرنے کی، کیا ضرورت تھی آپ اتنا سب کچھ لے کر آ گئی ہو؟ لیکن امی جان محبت سے مسکرا دیں اور کہنے لگی یہ سب تو تمہارے لیے ہے، تم آرام سے یہ سب کھانا، اور ویسے بھی میں بیٹے کی سسرال پہلی بار آ رہی تھی تو کیا خالی ہاتھ چلی آتی؟ امی جان نے کہا تو میں نے سمجھ میں کر ہاں ہلا دیا تھا، لیکن اسی رات ہی جمال جب گھر پر آئے تو میری ساس نے یہ بات ان کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے چیزیں منگوائی ہیں، ہم لوگ اسے بھوکا رکھتے ہیں یا پھر کچھ کھانے پینے کو نہیں دیتے، آخر اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ جمال کی امی نے بہت چڑھا کر باتیں بیان کی اور جمال میرے اوپر شدید غصہ ہو گئے تھے اور وہ مجھے ڈانٹنے لگے اور غصے سے بولنے لگے۔ اسی دوران ہی جمال کی امی جان نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ بچہ بھی تمہارا نہیں ہے، نہ جانے کس کا گناہ ہے یہ تمہارے ساتھ ڈال رہی ہے۔ میں نے اس لڑکی کے چال چلن اچھے نہیں دیکھے، اس لیے میں تمہیں خبردار کرتی رہی ہوں، لیکن تم میری باتوں پر کان نہیں دھرتے رہے تھے، اور اب خود دیکھ لو یہ لڑکی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی اور کا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ اتنی بڑی بات سن کر میرے تو قدم ہی زمین میں گڑ گئے تھے اور آنکھیں حیرت سے باہر کو نکل آ گئی تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلایا اور جمال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں، امی جان غلط کہہ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو آپ کے علاوہ آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ لیکن جمال کی امی کی باتیں کام کر گئی تھیں۔
جمال کی آنکھوں میں اس وقت شک اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ میں اپنی ساس کی طرف مڑ گئی اور انہیں کہا، امی جان، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیوں آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں؟ یہ بہتان ہوتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ لیکن میری ساس کہنے لگی، میں نے خود تمہیں اس لڑکے سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، تو اکثر اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی ہو۔ میرا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے لیکن میں ہرگز نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گناہ کو قبول کر لو۔ میری ساس نے اتنے شفاف لہجے میں کہا، میں آگے سے حیرت کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی تھی، لیکن جمال نے یہ سب باتیں نہ جانے کس حوصلے اور جبر سے سنی، اور پھر ان کا غصہ ساری حدوں کو پار کر گیا اور وہ منہ سے وہ الفاظ نکال بیٹھے جنہیں سننے سے پہلے ایک عورت مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ میں جمال کو روکتی رہ گئی تھی، لیکن وہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال کر دوسرے کمرے میں تو کیا گھر سے ہی باہر نکل گئے تھے۔ میری ساس کو اب کھلا میدان مل گیا تھا اور وہ اونچے اونچے کہکے لگانے لگی اور کہنے لگی، دیکھا، آج میں نے تیرا پتہ صاف کر ہی دیا۔ میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار تھا، لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار اس نے میری نافرمانی کی، جب کہ میں نے اسے اپنی بھانجی کو بیاہ کر لانے کے لیے کہا۔ وہ میری بھانجی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کا کردار اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی اور با کردار اور با حیا لڑکی چاہتا تھا، اور پھر جب اسے تیری تصویر نظر آئی تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں معصومیت ہے اور یہ لڑکی با حیا اور با کردار ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اب وہ دیکھ، وہ با حیا اور با کردار لڑکی آج کسی اور کا بچہ پیدا کرنے کے الزام میں دھتکار دی گئی ہے، اسے طلاق دے دی گئی ہے، اور اب نکل یہاں سے، اپنا سامان اٹھا اور چلی جا۔ میری ساس نے ایک دم پینترا بدلتے ہوئے سختی سے کہا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ دوسری عورت کا گھر اجاڑ دے۔ جس عمر میں لڑکیاں ابھی خواب سجا رہی ہوتی ہیں، میں اس عمر میں اجڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری ساس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بند دروازے کے پار میں بری طرح زاروں قطار رو رہی تھی اور پھر ایک طرف کو چل دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میں اس وقت گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ میری امی کو کچھ ہو جاتا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، پھر تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اچانک وہاں پر مجھے ایک عورت مل گئی تھی۔ وہ عورت مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے قریب چلی آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ہمدردی پاتے ہی اسے اپنا سب کچھ بتا دیا تھا اور میں رونے لگ گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہو گئی اور کہنے لگی، آج کل عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، ہر گھر میں یہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اور پھر اس نے میرے آگے جو شرط رکھی، میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی وہ بات مان لی تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے گھر میں آ کر میں ایک کمرے میں بند پڑی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھے سوائے اس کی ایک بوڑھی ماں کے، جو اکثر یہ کونے میں بچھی چارپائی پر پڑی رہتی ہے اور کھانستی رہتی۔ وہ عورت اسے تین ٹائم کھانا دے دیتی، دوا دے دیتی، لیکن میں نے کبھی اس سے اس کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں چھوٹے موٹے کام کر کے اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ مجھے لاکھ منع کرتی اور کہتی کہ تم آرام کرو، تمہارے لیے ابھی آرام ہی بہتر ہے، کیونکہ تم کمزور بھی ہو اور اس حالت میں تم سے زیادہ کام نہیں کروا سکتی ہوں۔ اس کے اتنا خیال کرنے پر میں بے ساختہ اس کی ممنون ہوئی۔ مجھے کبھی کبھار گھر والوں کا خیال آتا تھا، اپنی امی جان کا خیال آتا، بہن کا خیال آتا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، نہ جانے میرے سسرال والوں نے انہیں کیا کہا ہوگا، نہ جانے جمال کا رویہ اب کیسا رہا ہوگا، نہ جانے وہ مجھے یاد بھی کرتے ہوں گے یا نہیں، اور اپنے کیے پر پچھتاتے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ میں ان سب باتوں کو سوچتی رہتی ہوں، اور پھر جلد ہی وہ دن آ گیا تھا جب میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا، اور شرط کے مطابق میں نے وہ بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس عورت نے مجھ سے اس بچے کی ہی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بچہ مجھے دے دینا، اور میں نے اس لیے حامی بھر لی تھی کہ جب جمال ہی میرے نہیں رہے تھے تو میں ان کے بچے کا کیا کرتی۔ میں نے جب سے بچہ اس کے حوالے کیا تھا، میں اس کے بعد اس بچے سے بالکل ہی دور ہو گئی تھی۔ تب میں نے اسے دیکھا نہ، مجھے اس کا کچھ اتا پتہ چلا۔
لیکن دل ہی دل میں رہ کر اس بچے کا خیال ستاتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، اسے اپنی آغوش میں لے لوں۔ شاید میرا پہلا پہلا بچہ تھا، اس لیے وجہ سے میرے اندر کی ممتا کو تسکین نہیں ملی تھی، لیکن میں اپنی ڈیل کی وجہ سے مجبور تھی۔ جو میں نے اس عورت کے ساتھ کی تھی، اس عورت نے بھی تو مجھ پر احسان کیا تھا۔ ایک ایسے وقت میں اس نے مجھے پناہ دی تھی جب میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں بچا تھا، اور اب جب ڈیل کے مطابق میں نے بچہ اس کے حوالے کر دیا تھا تو میرا دل تڑپ رہا تھا۔ 2-4 دن تو خود پر صبر کر کے بیٹھی رہی تھی، لیکن پھر جب صبر نہیں ہوا تو ایک دم اس عورت کے کمرے میں جا پہنچی تھی، لیکن وہاں جا کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر میری امی جان اور ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں وہاں پر دیکھ کر حیرت میں رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ دونوں وہاں پر کیسے آ گئے۔ میں ایک دم آگے بڑھ کر امی جان سے لپٹ گئی اور شدت سے زار و قطار رونے لگ گئی تھی۔ امی جان، آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں پر ہوں؟ امی جان نے مجھے روتے ہوئے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور پھر کہنے لگی، جب جمال نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو مجھے کافی دن تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میرا دل بہت ہول ہو رہا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے سسرال چلی گئی تھی۔ وہاں پر تو کہانی ہی نہیں تھی، وہ تمہاری ساس تمہارے اوپر الزام لگائے بیٹھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، جمال کا منہ کالا کر کے تم نے کسی اپنا عاشق بنا رکھا تھا، اور پھر جب جمال کو اس بارے میں پتہ چلا اور تم اس کے ساتھ بھاگ گئی ہو تو امی جان کے منہ سے یہ سب سن کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن امی جان کہنے لگی، میں یہ سب سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میری بیٹی ایسی ہو سکتی ہے۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف تھی، تاہم میں وہاں سے چلی آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں نے ضرور تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا ہوگا جو تم گھر نہیں آئی اور کہیں اور چلی گئی ہو۔ پھر تمہارے ابو جان تمہارے بارے میں مختلف جگہوں پر پتے کرواتے رہے، پولیس اسٹیشن، ہسپتال، الغرض ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ ہم اتنے مہینوں سے تمہیں تلاش کر رہے تھے اور آج ہماری تلاش ختم ہو گئی تھی۔ تم یہاں پر اس بھلی عورت کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو جس نے تمہیں اتنی مشکل اور کڑے وقت میں پناہ دی۔ میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ امی جان نے ساری کہانی منٹوں سیکنڈوں میں مجھے سنا ڈالی تھی، اور میں اپنی ساس کی اتنی گندی ذہنیت پر حیران و پریشان ہو رہی تھی، جس نے مجھے نہ وہاں پر جینے دیا اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کے بعد مجھے سکون کا سانس لینے دیا تھا۔ تاہم امی ابو آ گئے تھے۔ میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ پاس ہی میرا بیٹا رو رہا تھا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب امی ابو بھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں بھی اپنی ممتا بجھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امی ابو اٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، اپنا سامان لے لو اور چلو ہمارے ساتھ۔ میں بھی اپنا سامان پیک کر کے آ گئی تھی اور اس عورت کی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن میرے نکلتے نکلتے ہی اس نے وہ بچہ میری گود میں ڈال دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ کہنے لگی، یہ بچہ کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں نے صرف اپنی ممتا بجھانے کے لیے تم سے تمہارے بچے کو مانگا تھا، کیونکہ مجھے صرف اسی وجہ سے طلاق ہوئی تھی کہ میری اولاد نہیں ہے، اور میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنا بسا بسایا گھر نہیں بسا سکی تھی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، لیکن اسے دوسری شادی سے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہارے بچے کے ذریعے اپنی ممتا بجھا دینا چاہتی تھی، لیکن میں اس طرح تمہیں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس طرح سے ایک ماں سے اس کا بچہ نہیں چھین سکتی۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں کبھی کبھی اس بچے سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گی۔ اس عورت نے بڑی آس اور امید سے مجھ سے پوچھا تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور کہا کہ آپ جب چاہیں اس سے ملنے کے لیے آ سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی۔ میں بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ اس عورت کے ساتھ میری بہت زیادہ اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اب جب کہ بچہ بھی اس نے مجھے واپس دے دیا تھا تو میں اس کی احسان مند ہو گئی تھی۔ میں اس بات پر شکر گزار تھی کہ امی ابو کو میرا یقین تھا۔ مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن دروازہ کھٹکا اور دروازے کے پار جمال شکستہ سے کھڑے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور سر بھی جھکا ہوا تھا۔ امی جان نے انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، لیکن وہ مجھ سے
ایک بار ملنے کے لیے درخواست کرنے لگے تھے۔ میں دروازے پر ہی چلی آئی۔ جمال نے مجھ سے اپنا سابقہ رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ میری ماں بہت برے حال میں ہے، بستر مرگ پر ہے، ایک بار آ کر انہیں دیکھ جاؤ اور معاف کر دو، شاید اس طرح انہیں آسانی ہو جائے۔ لیکن میں نے جمال سے کہا، میں اپنے بیٹے کے صدقے آپ کو اور آپ کی ماں کو معاف کر دیا ہے، اب دوبارہ آپ کبھی اس در پر مت آئیے گا۔ اور میرا آپ کا ساتھ اس رات تک ہی تھا۔ اللہ حافظ۔ میں نے یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن نہ جانے کہاں سے دو آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے دل میں اب بھی کہیں پر جمال کی محبت چھپی ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ میرا شوہر تھا اور میرے بچے کا باپ تھا۔ اس نے مجھے اپنی زندگی سے الگ بھی کر دیا تھا، تو پھر بھی اس کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے آنسو پوچھتی ہوئی ایک عزم سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔